السلام علیکم، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسرائیل فلسطین تنازع۔ دوستو، حالیہ پیش رفت جو ہوئی ہے اسرائیل فلسطین تنازع اس وقت انتہائی سنگین مرحلے میں، خاص طور پر غزہ کی پٹی میں جاری انسانی فوجی کارروائیوں اور انسانی بحران کے تناظر میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی قبضے کی تجویز۔ سوچ ہے اسرائیلی فوج کی کہ غزہ پہ قبضہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ نے غزہ شہر پر مکمل فوجی کنٹرول اور قبضے کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے سے خطے میں سلامتی اور استحکام کے بارے میں شدید تشویش پیدا ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے فلسطینی عوام کے خلاف بھوک، وحشیانہ کارروائیاں اور ممکنہ طور پر نسلی صفائی کے جرائم بڑھ سکتے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مصر کے فوجی مشیر میجر جنرل اسامہ محمود نے کہا کہ یہ فیصلہ نیتن یاہو کی کمزور سیاسی پوزیشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی حکومت اندرونی دباؤ اور یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی کا شکار ہے۔ کیونکہ وہاں پہ دیکھو جی، وہ کہتے ہیں اسرائیلی کہ غزہ کے اندر ہمارے جو فوجی ہیں وہ یرغمالی ہیں، ان کو ہم کسی طرح چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس سے جو اگر اس طرح اسرائیل کرتا ہے تو فلسطین اور غزہ کی پٹی میں کیا بحران جنم لے سکتے ہیں، کس طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں امداد کے منتظر 21 افراد شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 61,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 2 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فاقہ کشی سے مرنے والوں کی تعداد 201 تک جا پہنچی ہے، جن میں 98 بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پوری آبادی ستمبر 2025 تک شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ اگست چل رہا ہے، ستمبر میں یعنی کہ رپورٹ دی ہے اقوام متحدہ نے کہ جی بہت زیادہ وہاں پہ بھوک اور افلاس سے لوگ مر سکتے ہیں۔ اس پہ دنیا ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ دنیا کو انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مکمل اختیارات استعمال کرنے چاہیے کہ ان بچوں تک امداد پہنچائی جائے۔ اسرائیل نے غیر ملکی امدادی تنظیموں پر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور امداد کی تقسیم صرف اسرائیلی اور امریکی انتظامیہ کے ذریعے ہو رہی ہے، جو کہ بالکل ناکافی ہے۔ امدادی قافلوں پر فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یرغمالیوں کی صورتحال: حماس اور فلسطین اسلامی جہاد کے پاس 50 اسرائیلی یرغمالی ہیں، جن میں سے 28 کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ حال ہی میں 2 یرغمالیوں ایواتار ڈیوڈ اور رومر ہراسوسکی کی تصاویر جاری کی گئی، جو شدید تکلیف میں دکھائی دیے۔ اقوام متحدہ نے یرغمالیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے یرغمالیوں تک رسائی کی درخواست کی ہے، لیکن مذاکرات ابھی تک تعطل کا شکار ہیں۔ آگے سے فلسطینی کیا مزاحمت کر رہے ہیں؟ اسلامی جہاد کے عسکری ونگ سرایہ القدس نے غزہ سے اسرائیل کالونی نیر عام پر 2 راکٹ داغے۔ حماس اور حزب اللہ کے گرفتار ارکان کو اسرائیل کی رملہ جیل میں غیر انسانی حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی رد عمل کیا ہے اس کے معاملے میں؟ دوستو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج 9 اگست 2025 کو طلب کیا گیا ہے، جس کی درخواست 15 میں سے 14 رکن ممالک نے کی۔ اجلاس میں غزہ کے انسانی بحران اور اسرائیلی یرغمالیوں کی صورتحال پر بحث ہوگی۔ سعودی عرب، مصر، اردن اور قطر نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور نئی یہودی بستیوں کی منظوری کی شدید مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں 30 جولائی 2025 کو منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں نیو یارک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں 2 ریاستی حل پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور فرانس نے مشترکہ طور پر پیش کیا، لیکن عملی نفاذ کے امکانات کم ہے۔ دوستو، یہ بہت اچھا منصوبہ ہے کہ دونوں اسرائیل
اور فلسطین دونوں کے امن کے لیے، بقا کے لیے یہی ہے کہ دو ریاستیں بنا دی جائیں، اسرائیل ہے اور فلسطین کو اس کا حق مل جائے تو امن قائم ہو جائے گا اور دونوں ممالک آسانی سے رہ سکیں گے۔ لیکن دیکھو ابھی یہ فرانس اور سعودی عرب نے پیش کیا ہے، اس کے منظوری کے کتنے امکانات ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے خبردار کیا کہ تنازع نازک موڑ پر ہے اور دو ریاستی حل کو سبوتاز کرنے کی منظم کوششیں جاری ہیں، کیونکہ دو ریاستی حل اگر نہ ہوا تو یہ جنگ نہیں رک سکے گی۔ جو اس کے بارے میں فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کو اردن یا مصر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جسے اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ اگر غزہ سے وہ لوگ فلسطینی منتقل کر دیے جاتے ہیں پھر انہیں وہ پتہ علاقہ دوبارہ ملے یا نہ ملے، یہ غزہ میں ہی سیٹ اپ کیا جانا چاہیے۔ اس کا مزید حل دو ریاستی حل ہی ہے۔ اسرائیل کے سابق فوجی افسران نے ٹرمپ سے جنگ بندی کی اپیل کی، لیکن ان کی پالیسی فلسطینیوں کے خلاف سخت ہے۔ تنازع کے اہم مسائل ہیں جو اس کو کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دو ریاستی حل، فلسطینی ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، جبکہ اسرائیل یروشلم کو اپنا ناقابل تقسیم دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ یہودی بستیاں، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں غیر قانونی بستیوں کو توسیع تنازع کا ایک بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ 56 لاکھ فلسطینی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اسرائیل مسترد کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ اسرائیلی انسانی حقوق گروپ ب'تسلیم نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کونسل کشی قرار دیا ہے، جو مستقبل میں ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، اگر اسرائیل نے غزہ پر مکمل قبضہ کیا تو بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے مقدمات بڑھ سکتے ہیں۔ جنگ بندی کی کوششیں بار بار ناکام ہو رہی ہیں اور نیتن یاہو کا فیصلہ کن اجلاس رواں ہفتے متوقع ہے، جو تنازع کسی سمت طے کرے گا۔ عالمی برادری خاص طور پر عرب ممالک اور یورپی یونین دو ریاستی حل پر زور دے رہی ہیں، لیکن اسرائیل اور حماس کے سخت گیر موقف اسے مشکل بنا رہے ہیں۔ اس کے جو نتائج نکل سکتے ہیں، جن مشکلات میں اب چل رہی ہے دونوں طرف سے صورتحال، اس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت، انسانی بحران اور یرغمالیوں کی صورتحال نے تنازع کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیل کی پالیسیاں سخت ہیں اور فلسطینی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دو ریاستی حل کی طرف پیش رفت کے امکانات کم ہیں جب تک کہ فریقین مذاکرات کی میز پر نہ آئیں۔ عالمی برادری سے فوری اقدامات اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ مزید تباہی روکی جا سکے۔ دوستو، اس کنڈیشن کے اندر جو فلسطین کے بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اس پہ فوری طور پہ اقوام متحدہ کو عمل دخل کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے، ورنہ جتنی تیزی سے اموات ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اگر چینل کو آپ لوگوں نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو آگے تازہ سے تازہ خبروں سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔